حدیث نمبر ہے 626۔ مقیب بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نسبت جو سجدہ کرتے وقت مٹی برابر کیا کرتا تھا فرمایا اگر ایسا کرنا ہی چاہتا ہے تو ایک مرتبہ سے زیادہ نہ کر۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اپنی ضرورت کے لیے کتنی بار حرکت دے سکتے ہیں۔ جیسے کبھی ہمارا دوپٹہ خراب ہو رہا ہے، کبھی ہمارے بال خراب ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے کپڑے دائیں بائیں سے صحیح ہم درست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خارش ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم ہر وقت اپنے ہاتھوں کو ہی ہر وقت ہر رکعت میں حرکت دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا کہ آپ کو اگر بہت ضروری کوئی کام ہے صرف ایک بار اپنی نماز میں، یعنی جو نیت ایک بار باندھ لی ہے اس میں ایک بار اپنی نماز میں اس چیز کو درست کر سکتے ہیں، بار بار مت کریں۔ یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مٹی کو درست کر رہا تھا سجدے کی حالت میں، تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے زمین پہ، کچی زمین ہوتی تھی اور پتھریلی زمین ہوتی تھی، وہ کنکر ان کو چبھتے تھے جب وہ سجدے میں جاتے تھے۔ تو کنکریاں اگر ہٹانی ہے تو ایک ہی بار اس کو ہٹایا جائے، ہر بار یا بار بار وہاں پہ ہاتھ ہر سجدے میں جاتے ہوئے وہاں سے صاف کر رہے، ایسا نہیں کیا جائے۔ بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے سجدے کی جگہ کو صاف کر لیں، لیکن اگر تب نماز شروع کر دی اور بعد میں خیال آیا تو سجدے میں جانے سے پہلے ایک بار بس صاف کریں، بار بار اپنے ہاتھوں کو حرکت ادھر ادھر نہ دیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیت باندھی، بلکہ ایک ویڈیو کی صورت میں پیغام بھی چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے نیت باندھ لی اور اپنے ایک ہاتھ سے سر میں کھجلایا، دوسرے سے آپ نے اپنی ٹوپی یا دوپٹے کو درست کیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن نماز کے خشوع میں فرق ضرور آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ٹوٹنے کی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ نے حرکت کر لی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نمازی بھی اپنی صف سے پیچھے آ سکتا ہے، اگر وہ پیچھے والا کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ کو کھینچ کے اپنے ساتھ جماعت میں کھڑا شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ چل بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ آ کے آپ کے سجدے کی جگہ پہ لیٹ جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے سجدہ اس سے ہٹ کے ایک جگہ پہ کرنا پڑتا ہے، اس پہ آپ کر رہی ہیں، دوسرے سجدے میں وہ وہاں پلٹ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو سجدہ دوسری طرف کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ حرکات یعنی اضطراری ہو جاتی ہے حالت کہ اس میں آپ کو اپنے سجدے کی یا اپنے قیام کی جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے، وہ جائز ہے، نماز کے لیے ہی حرکت ہے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے اگر آپ نے کوئی حرکت کرنی ہے تو صرف ایک دفعہ اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نماز میں نہ دی جائے، اور نظر کو تو بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہلنے دینا چاہیے۔ وہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہی رہے گی، اللہ اکبر سے لے کے آخری تشہد تک۔ جب آخری تشہد میں آپ ہیں اس وقت آپ اپنے انگشت شہادت جسے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تحیات میں آخری تشہد میں بیٹھ کے، اس پہ آپ کی نظر رہ سکتی ہے، یعنی اس پہ ٹکانے کا حکم ہے۔ اور یہ جو ہے کہ آپ کو کبھی سجدے کی جگہ بدلنی پڑ رہی ہے تو پھر کیا کیا جائے، پھر جہاں آپ کی سجدے کی جگہ ہے وہیں آپ کی نظر ہوگی، جہاں سجدے کی جگہ ہوگی وہیں آپ کی نظر ہوگی۔ تو باقی ساری نماز میں بھی رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، قعدہ میں ہے، آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہوگی، اور آپ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں نظر یعنی بہت ضروری ہو گیا تو اس میں تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی انتہائی اضطراری حالت میں، لیکن فرض نماز میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرض نماز میں نہ آپ ہاتھوں کو حرکت دیں، نہ اپنے قدموں کو ادھر سے ادھر لے کے چلتے پھریں، اور نہ ہی اپنی نظر کو بہکنے دیں، اور نہ اپنی زبان سے نماز کے علاوہ کوئی لفظ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پورے خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق دے۔